بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے سامعین و ناظرین اور میرے پیارے بچوں، آپ کو سی اے اسٹڈی گروپ اینڈ ولاگ کے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا جو ویڈیو بہت ہی اہم ہے اس حوالے سے کہ اس میں آج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر معراج النبی علیہ السلام کا ذکر کیا جائے گا۔ یہ واقعہ کب ہوا تھا اور کیسے ہوا تھا، آپ علیہ السلام کس طرح آسمانوں کی سفر کیا اور سواری کا کیا نام تھا، آپ علیہ السلام کو وہ کس طرح کون سا فرشتہ آیا ہوا تھا اس نے اٹھا لیا، پھر آپ کہاں سے کہاں تک اس طرح پہنچ گئے، اور آپ علیہ السلام نے پھر جب آسمانوں کا سفر کیا اور اس کے بعد پہلا آسمان پر، دوسرے، تیسرے، اس طرح آخری آسمان تک یعنی 7ویں آسمان پر آپ علیہ السلام نے کون کون سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقاتیں کی، اور یہ جو امپورٹنٹ معلومات اس میں یہ مختلف ٹیسٹوں کے حوالے سے بھی بہت ہی اہم معلومات ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس میں وہ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ علیہ السلام معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ کس طرح ہوا تھا، سواری کا کیا نام تھا، جب آسمانوں پر سفر کیے تو کون سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقاتیں کی، پہلے آسمان پر کون تھا، دوسرے، تیسرے، اور اس طرح 7ویں آسمان پر، اور اس کے بعد سدرۃ المنتہا یہ کون سی جگہ ہے، اور آپ کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام تھے یا نہیں تھے، یہ سب کچھ آج اس ویڈیو میں انشاءاللہ اس واقعہ بیان کیا جائے گا، آپ اسے آخر تک ضرور دیکھیں۔ ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب، لائک اور شیئر کیجیے تاکہ تمام نیو نوٹیفیکیشن آپ کے پاس پہنچ سکے۔ اور اب ویڈیو کی جانب چلتے ہیں اور آغاز کرتے ہیں معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معراج سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ مبارک سفر ہے جس میں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا اور وہاں سے آسمانوں کی سیر کرائی۔ معراج کا واقعہ نبوت کے 10ویں سال رجب کے مہینے کی 27ویں رات کو پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو رہے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر آپ علیہ السلام کو جگایا اور زمزم کے پاس لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے کو اس سے دھویا، پھر ایک جانور سواری کے لیے پیش کیا جس کا نام براق تھا۔ وہ بے حد تیز رفتار تھا۔ بیت المقدس پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق سے اترے اور بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ وہاں تمام انبیاء کرام جمع تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر امامت کے لیے آگے کر دیا۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں کی معراج کا شرف حاصل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے آسمان پر پہنچے تو حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ یہاں آپ کو ثواب اور عذاب کے مختلف مناظر دکھائے گئے۔ پھر دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے،
اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات اور بات چیت ہوئی۔ اب سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ اس کے بعد آگے کا سفر شروع ہوا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پر پہنچ گئے۔ یہاں آ کر جبرائیل علیہ السلام رک گئے۔ اس سے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہا سفر کیا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انتہائی قریب پہنچ گئے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی احکام کی تفصیل بتائی۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی بہت سی نشانیوں کا مشاہدہ کرایا۔ اسی موقع پر مسلمانوں کے لیے 5 وقت کی نماز فرض کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے وقت مسلمانوں سے معراج کا ذکر فرمایا۔ جلد ہی یہ بات لوگوں تک پہنچ گئی۔ کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیے اور یہ بھی کہا کہ نعوذ باللہ یہ من گھڑت بات ہے۔ کچھ لوگ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دوڑے گئے اور انہیں کہا کہ دیکھو تمہارا صاحب آج ایسی بات کہہ رہے ہیں کہ وہ رات ہی رات میں بیت المقدس اور آسمانوں کی سیر کر آئے ہیں۔ کفار کا خیال تھا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیں گے، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر یہ واقعہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے تو ضرور سچا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صرف بات سننی نہیں ہے، اس کو اپنے روزمرہ زندگی کے کام میں لگانا بھی ہے تاکہ ہمیں فائدہ بھی ہو سکے اور دوسروں کو بھی فائدہ ہو سکے۔ یہ دین اسلام جو ہے اس میں سب کچھ شامل ہے، اس میں سلامتی ہے، امن ہے، سکون ہے، اطمینانی ہے، سب کچھ اس میں سب کچھ شامل ہے۔ اگر ہم صحیح معنوں میں دین اسلام پر عمل کریں اور ہر کام جو ہمارا ہے وہ دین اسلام کے مطابق ہونا چاہیے، تب ہی ہمیں فائدہ ہوگا۔ جس طرح علامہ اقبال نے ایک شعر میں فرمایا کہ عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی اور جہنم بھی۔ اسی بات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔